السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کی سرزمین سے مسلمان کی محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس سرزمین میں ایسی کون سی خاصیت ہے جو مسلمان اس سے محبت کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج اسی وجہ پر ویڈیو کو ترتیب دیا جا رہا ہے، لہٰذا ویڈیو بہت اہم اور ضروری ہونے جا رہا ہے۔ ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں۔ فلسطین کی سرزمین سے مسلمانوں کی انسیت، محبت، عقیدت کیوں ہے؟ اس سرزمین کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ مسلمان فلسطین سے کیوں محبت کرتا ہے۔ فلسطین میں ایسا کیا ہے کہ جو مسلمان اس سے بہت زیادہ محبت اور انسیت و عقیدت رکھتا ہے؟ فلسطین کی سرزمین ایسی سرزمین ہے جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں لوگوں کے لیے متبرک مانی جاتی ہے۔ فلسطین کی سرزمین، فلسطین کا مقام و مرتبہ، اللہ تعالیٰ نے 5 مقامات پر فلسطین کی فضیلت کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ جس چیز کا قرآن میں ذکر آ جائے وہ کتنی متبرک ہو جائے گی، کیونکہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب قرآن ہے، اور قرآن میں جس کا ذکر ہوگا وہ چیز عظیم ہوگی، اور وہ بھی فخریہ انداز میں۔ تو آئیے میں تحقیق دیکھ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس کو میں نے جمع کیا ہے۔ بیت المقدس وہ مقدس مقام ہے جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں طور پر متبرک ہے، یعنی تینوں مذہب والوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 6 مہینے سے زیادہ عرصہ تک اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، اسی لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے کچھ عرصہ بعد، یعنی کعبہ شریف کی تعمیر کے کچھ عرصے کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے بیت المقدس کی بھی تعمیر فرمائی، یعنی مسجد اقصی کی بھی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت صالح، حضرت یعقوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کتنے ہی انبیاء کرام کی حیات طیبہ اس مبارک مقام سے متعلق رہی۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اتنے نبی اس سرزمین سے متعلق رہے تو کتنی مبارک سرزمین ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان فلسطین کو پسند کرتا ہے، لائک کرتا ہے۔ شہر بیت المقدس کے، جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، القدس بھی کہا جاتا ہے، شہر بیت المقدس کے قرب و جوار میں بھی مختلف علاقے ہیں جو مختلف پیغمبروں سے منسوب ہیں، اس لیے اسلام کی نگاہ میں اس شہر اور مسجد کی خاص اہمیت ہے۔ سمجھ گئے آپ کہ اس شہر یعنی کہ فلسطین شہر اور مسجد اقصی سے محبت کرنے کی وجہ یہ رہی۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ حشر و نشر کی سرزمین ہے، یعنی یہ وہ مبارک سرزمین ہے کہ جہاں پر قیامت کے دن حشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جہاں پر جہنمی اور جنتیوں کے لیے آخری فیصلہ کیا جائے گا۔ یہاں آؤ اور نماز ادا کرو، کیونکہ اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں میں 1000 نماز ادا کرنے کے برابر ہے، یعنی آپ دوسری مسجدوں میں 1000 نمازیں پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا جتنا مسجد اقصی جو بیت المقدس ہے، جو فلسطین میں واقع ہے، اس میں نماز ادا کرنے میں ہے۔ ان صحابی نے استفتاء کیا، اگر میرے اندر وہاں تک جانے کی استطاعت نہ ہو تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم سے کم تیل کا ہدیہ ہی بھیج دو جو وہاں چراغ میں کام آئے، یعنی مطلب یہ ہے اس حدیث کا میں کہ اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے، صحابی سے آپ فرما رہے ہیں، تو کم سے کم تیل ہی بھیج دو تاکہ مسجد میں روشنی کی جا سکے۔ اس سے مسجد کی مقبولیت، مسجد کے مرتبے کا، مسجد کے مقام کا پتہ چلتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ابن ماجہ میں اس روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور جب مسجد اقصی کی بات آتی ہے تو آپ اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں ایک پیلا گنبد جس کو لوگ مسجد اقصی بتا کر کے شیئر کرتے ہیں اور اس کو جو ہے لوگوں کے درمیان متعارف کراتے ہیں۔ وہ مسجد اقصی ہے یا نہیں ہے تو اس کے متعلق آپ سنیں۔ اس کا نام قوۃ الصخرہ ہے،
اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے عرش پر تشریف لے گئے تھے۔ یعنی جو پیلا والا گنبد ہے یہ گنبد الصخرہ ہے، یہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لامکہ تشریف لے گئے تھے اور یہیں پر آپ نے اپنا براق باندھا تھا۔ یہ مسجد اقصیٰ کا گنبد نہیں ہے بلکہ مسجد اقصیٰ کے ایک جانب کا گنبد ہے جس کو کہہ سکتے ہیں مینارے کا گنبد ہے۔ یہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق باندھا تھا۔ اسی سرزمین پر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ یہ مقدس سرزمین برسوں سے جنگ و جدال کی لپیٹ میں ہے۔ اسے کبھی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تو کبھی بخت نصر نے تاراج کر ڈالا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کئی صلیبی جنگوں کے بعد اسے فتح کر کے اس پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر اسے سازشوں کے ذریعے مسلمانوں سے چھین لیا گیا۔ محل وقوع کے اعتبار سے فلسطین بر اعظم ایشیا کے مغرب میں بحر مردار کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ فلسطین کا رقبہ حنفیہ اور غزہ سمیت 27,000 کلومیٹر پر مشتمل بتایا جاتا ہے۔ بیت المقدس کے قدیم شہر سے کوئی 8 کلومیٹر جنوب کی طرف بیت اللحم واقع ہے۔ 8 کلومیٹر کی دوری پر تقریباً بیت اللحم واقع ہے۔ یہ چھوٹا سا گاؤں پوری دنیا کے عیسائیوں کے لیے انتہائی مقدس مقام ہے۔ ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہیں پر ہوئی، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کے لیے متبرک مانا جاتا ہے۔ سرزمین فلسطین کو قرآن مجید میں 5 مواقع پر برکت والی زمین سے مخاطب کیا گیا ہے۔ یعنی یہ زمین اتنی متبرک ہے کہ قرآن پاک میں 5 جگہ اس زمین کا ذکر ملتا ہے۔ ویڈیو لمبا نہ ہو جائے اس لیے میں ساری عبارات، ساری آیت پیش کرنے کے بجائے صرف حوالے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق آسانی سے قرآن پاک میں ڈھونڈ سکیں۔ نمبر 1 سورہ اسراء پارہ نمبر 15، نمبر 2 سورہ اعراف، نمبر 3 سورہ انبیاء، نمبر 4 یہ بھی سورہ انبیاء، چوتھا مقام بھی سورہ انبیاء میں۔ سورہ انبیاء میں ڈبل ذکر آیا ہے 2 جگہ۔ نمبر 5 سورہ سبا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ فلسطین مسلمانوں کو کیوں عزیز ہے، مسلمان اس سے کیوں محبت کرتے ہیں، مسلمانوں کو کیوں پسندیدہ ہے، کہ یہاں بہت سے انبیاء علیہم السلام کے ذکر و اذکار ملتے ہیں، ان کے مسکن ملتے ہیں، ان کے مزارات ملتے ہیں، ان کی بچپنی کے آثار ملتے ہیں، اور بہت سی قوموں کے یہاں پر آج بھی اگر دیکھا جائے تو ان کے آثار نمایاں ہیں۔ یہ مقدس سرزمین ہے۔ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا 1000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اس وجہ سے مسلمان اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں نے یہ تحقیقی عبارت دیکھ کر کے پیش کر دی۔ آپ کو ویڈیو کیسا لگا؟ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو کمنٹ میں بتائیے، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اسی طرح کے تحقیقی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہیں۔ میرے کہنے میں جو غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔